بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ٹاپک میں آپ کو حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ سناؤں گی۔ معزز ناظرین، حضرت صالحہ علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جن دیا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گزر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پانی پینا۔ تو قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی، یعنی سورۃ الاعراف میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے۔ چنانچہ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ نعوذ باللہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو یہاں پر ایک شخص کا میں ذکر کروں گی جس کا نام تھا قدار بن سالف۔ چنانچہ اس قوم میں ایک شخص قدار بن سالف جو سرخ رنگ کا، بری آنکھوں والا اور پست قد آدمی تھا، وہ ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا، استغفر اللہ، اور اس انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند نے اس کا ارشاد، یعنی کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، اور یہ بولے کہ اے صالحہ، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے تھے اگر تم رسول ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تو عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کے مر گیا۔ قرآن کریم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے: تو زلزلہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، استغفر اللہ۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے، تو آپ کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ناظرین،
اس واقعہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد اور ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ بے شک ایسا ہی ہوتا ہے جو انبیاء اکرام کی، جو اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں انبیاء اکرام اور تمام نبیوں کی تعظیم کرنے کی